ہیوسٹن کی ہر دل عزیز شخصیت سارے یو ایس اے میں جانے پہچانے حضرت علامہ سید مختار احمد نعیمی صاحب دامن برکاتہم موجود ہیں. انشاءاللہ وہ بڑے مختصر لیکن جامع انداز میں حضور شیخ الاسلام پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. حضور شیخ الاسلام جیسی ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. شاید حضرت اقبال نے ان کے لیے فرمایا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا. اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جن کا نام حضور پاک نے خود رکھوایا ہو, جن کی تعلیم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہوئی ہو, اور جن کی یہاں پاکستان کے اندر تعلیم اور تربیت کا تقرر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرڈر سے ہوا ہو. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں. میں کہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے خود بنائے یا کسی نے کہا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تقرری ہے. دو لوگوں کی شہادتیں ہیں اس پہ. ایک تو پیر آف دیول شریف. پیر آف دیول شریف جو ہیں یہ وہ خانقاہ ہے, صدر ایوب ان کا مرید تھا. اتنا تعارف کافی ہے, ویسے تو بہت ڈیٹیل ہے کہ صدر ایوب جو تھا وہ اس خانقاہ کا مرید تھا. تو پیر آف دیول شریف جو ہیں وہ بیٹھے تقریر کر رہے ہیں, تو انہوں نے قسم اٹھا کر, اب یہ یوٹیوب پہ ہے کلپ, انہوں نے قسم اٹھا کر کہنے کے بعد یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ طاہر جو ہے یہ میرا غلام ہے, یہ میرا بندہ ہے. سبحان اللہ. یہ شہادت. اور دوسری شہادت جو ہے اس ہستی کی ہے کہ جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی چابی ہے. روزہ اطہر کی چابی اس خاندان میں چلی آ رہی ہے. وہ صاحب تشریف لائے پاکستان میں, تو پاکستان کے اندر انہوں نے لوگوں کا, جیسے آپ بیٹھے ہیں وہیں اسی طرح وہ یہاں بیٹھے اور لوگ ان کے سامنے ہیں, انہوں نے روتے ہوئے یہ کہا میرا من یہ چاہتا ہے کہ میں باقی ساری زندگی طاہر القادری صاحب کے ساتھ گزار دوں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے کھینچ رہی ہیں, میں واپس جانا چاہتا ہوں. لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ جب طاہر القادری صاحب نے مجھے یہ کہا کہ تم پاکستان آؤ, یہاں میلاد کا جلسہ ہے, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا, پاکستان کا سب سے بڑا میلاد کا جلسہ جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کرواتے ہیں. وہ یادگار میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا, ایک سر ہی سر نظر آتے ہیں اور ہر مکتبہ فکر کا آدمی وہاں موجود ہوتا ہے. دیکھیے ہمارا مقصد میلاد منوانا صرف ظفر صاحب کو نہیں ہے, ظفر صاحب کی پوری نسل میلاد مناتی ہے. میں اگر ان کو میلاد میں بٹھا لوں گا یہ میرا فن نہیں ہے. رضی صاحب کو بٹھا لوں, ان کی پوری نسل کیا ہے کہ والد گرامی آگے سب میلاد مانتے ہیں, میں ان کو بٹھا لوں گا, میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. میں نزار بھائی کو, ان لوگوں کو بٹھا لوں, یہ جو بیٹھے ہیں یہ تو سارے منا رہے ہیں. مزہ تب ہے کہ میلاد کا منکر میلاد منائے. اور یہ خاصہ ہے شیخ الاسلام کا کہ آپ نے, یہ تو بڑی تازہ باتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہے, مجھے تو وہ معلوم ہے کہ گجرانوالے کا جلسہ, آپ لوگ تو ابھی دیوانے ہوئے, ابھی آپ کو خبر ہوئی. میں یہ بات 80s کے بیچ کی کر رہا ہوں. گجرانوالہ میں جلسہ ہوا اور سٹیج پر میلاد شریف منایا گیا, اور جو لوگ میلاد نہیں مانتے تھے وہ بھی اس جلسے میں شریک تھے. اور یہ شیخ الاسلام قائد محترم کا کمال ہے کہ میلاد النبی کے بعد جب سلام پڑھا گیا تو جو کھڑا نہیں ہوتا تھا اس نے بھی کھڑے ہو کے نبی پر سلام پڑھا. یہ ہے کمال. اور ہمارا مقصد صرف غوث اعظم مسجد کے اندر میلاد منانا نہیں ہے, ہمارا مقصد صرف ہیوسٹن میں میلاد منانا نہیں ہے, ہمارا مقصد صرف جو ہے وہ ہیوسٹن میں 11ویں شریف منانا نہیں ہے, پھیلانا ہے. اس لیے آپ جتنے لوگ آئے ہیں آپ میری بات مت مانو, تھوڑا سا ٹائم صرف کرو, نیٹ پہ بیٹھو, بیٹھ کے پتہ کرو کہ کیا پاکستان کے علاوہ کہیں مسلمان ہیں. تو جب آپ کو پتہ چل جائے تو ذرا جانچنا, چیچنیا میں مسلمان ہیں, قازقستان میں مسلمان ہیں, رشیا کی اسٹیٹس میں مسلمان ہیں. اب اس وقت آپ بیٹھے ہو, ابھی میلاد رضا قادری نے نعت پڑھی ہوگی اور نعت میں وہ دف بجا ہوگا, بہت سی طبیعت ہماری عجیب سی ہوئی ہوگی, کیوں, ہم فیملیئر نہیں ہیں. لیکن ہم صابر پیا کلیئر کا نام لیتے ہیں, ہم خواجہ مختار کاکی رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں, ہم بابا فرید الدین گنج شکر کو مانتے ہیں, ہم نظام الدین اولیاء کو مانتے ہیں, خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کو مانتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا, ان کی تبلیغ کا سب سے بڑا عنصر یہ ساز کے ساتھ کلام کو پڑھنا تھا. وہ ساز بجتا خواجہ بختیار کاکی, بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ, 5
تو تھوڑا سا ہوش آتا، نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد کلام جاری ہوتا اور پھر رقص شروع ہو جاتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا صابربیہ کلیر شریف، بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے اپنے پرسنل قوال تھے، وہ کلام پڑھتے تھے بیٹھ کر، اور پھر یہ سب لوگ جو ہیں وہ صوفیہ کرام بیٹھے ہوتے۔ تو بڑے تعجب کی بات ہے، خواجہ صاحب کو اور پھر ایک اعتراض بڑا ہوتا ہے جی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ قوالی نہیں سنتے تھے۔ دیکھیے یہ بھی ہے، نہ سننا ایک الگ بات ہے، میں کئی سال گزر جاتے ہیں، ہم لوگوں نے میں سے کینی نہیں سنی ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ جب شاہ جیلان سے ملنے کے لیے گئے تو اس محفل میں محفل سماع ہوئی، لیکن عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ڈنڈا پکڑ کر جب تک سماع ہوتی رہی وہ یوں کھڑے رہے۔ تو کسی نے پوچھا حضور دوران محفل سماع کھڑے کیوں رہے؟ کہنے لگے جب خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نے سماع شروع کیا زمین و آسمان کانپ جاتے اگر میں ڈنڈا لے کے کھڑا نہ رہتا تھا۔ یہ ان کے سماع کی پاور ہوتی تھی۔ ہم ان چیزوں سے فیملیئر نہیں، اس لیے ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ پریشان مت ہوں، اپنی تھوڑی سی ریسرچ کریں۔ چیچنیا میں اگر آپ چلے جائیں، وہ خدا کا ذکر لا الہ الا اللہ کا، میں نے اس بابے کو دیکھا کہ بابا اتنا بڑا جمپ لیتا ہے کہ خدا سنبھال لینا تو واپس گرے تو چاہے اس کے گھٹنے ٹوٹ جائیں، لیکن وہ ذکر کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ آپ مصر میں دیکھو، لیبیا میں دیکھو، دمشق میں ادھر سارے ممالک میں آپ دیکھیے کہ وہ اس کو چھوڑیے۔ ہماری مسجد میں ہشام قبانی صاحب آئے تھے، ہشام قبانی صاحب گئے ہیں تقریر کرنے، پیچھے ایک اسپیشل بلیک مسلم جو ہے کھڑا ہے، وہ پیچھے ڈول بجا رہا ہے، اور ایک اسپیشل ان کا آدمی ہے جو وہ گاتا ہے، پڑھتا ہے کلام، اور وہ سب لوگ سنتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات جو وہ نشین کر لیجیے، وہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، یار یہ کیا ہے، یہ ہندو بھی ہے، یہ عیسائی بھی ہے، یہ فلاں بھی ہے، تو سب سے پہلے اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا کہ حضور مسجد نبوی میں عیسائیوں کو کیوں بلاتے تھے، آپ نے ان کو نماز کی اجازت کیوں دی؟ یہ سب سے پہلے حضور پر اعتراض ہوگا۔ پھر حضور پر اعتراض یہ ہوگا کہ جب آپ مدینے میں گئے تو آپ یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے کیوں تھے، آپ نے معاہدے کیوں کیے ہیں؟ پھر ان پر اعتراض ہوگا آپ مشرکوں کے پاس کیوں چلے جاتے تھے؟ نہیں، دیکھو جب آپ کو تبلیغ کرنا ہے، یہ ہندوستان کی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں میری رائٹ سائڈ پہ، آپ بتاؤ وہاں آپ کا واسطہ ہندوؤں سے پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ وہاں کے مولویوں کا واسطہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ سب کا پڑتا ہے۔ اگر آپ لوگ ان تک پیغام نہیں پہنچاؤ گے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک ہی جگہ میں یہاں لپٹے رہو گے۔ شیخ الاسلام کا کمال یہ ہے کہ جہاں ہماری آواز نہیں جا سکتی تھی انہوں نے وہاں تک ہماری آواز کو پہنچایا۔ میلاد شریف تم گلیوں میں مناتے تھے، انہوں نے پورے انٹرنیشنل لیول پہ کر دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہی ان کا قصور ہے، شاید لوگ ان کو سزا دے رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو خانقاہوں سے نکال کے باہر کیوں کیا، ملاؤں کو مسجد سے نکال کے باہر کیوں لائے، ان لوگوں کے سامنے نیو جنریشن کو کیچ کیوں کیا، اسی کی سزا دینا چاہ رہے ہیں ہم۔ تو فائدہ کیا جب وہ عظیم ہستی دنیا سے چلی جائے گی؟ پھر کہو گے بڑے عظیم آدمی تھے، 1000 کتابیں لکھ گئے، 6000 ٹاپک پہ تقریر کر گئے، سوئٹزرلینڈ کی عظیم جگہ پہ جا کے تقریر کی، UN نے ان کو تسلیم کیا، بعد میں کہو گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخری بات سن لیجیے، دیکھو اس وقت بہت ساری جماعتیں ہیں پاکستان میں اور سب کا عقیدہ ایک ہے۔ جماعت اسلامی لے لیجیے، لشکر طیبہ لے لیجیے، تبلیغی جماعت لے لیجیے، یہ جتنی جماعتیں ہیں سب کے عقیدہ ایک ہے، لیکن کتنی ساری جماعتیں ہیں، کوئی آدمی کسی دوسرے کو کچھ نہیں کہتا، اپنی جگہ پہ وہ ورک کر رہا ہے۔ میرا بھی پچھلے دنوں جو میں پاکستان گیا میرا لیکچر یہی تھا، مسلمانوں تمہارا عقیدہ اگر ایک ہے تو تمہیں بہت سارے مائنڈس کے لیے بہت ساری چیزیں اور رستے بنانا ہے۔ شیخ الاسلام نے اس وقت سمجھ لیا کہ کیا ہے نبض، انہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھ کر سارے لوگوں کو جھانچا ہے۔ تو پلیز اپنے دماغ کو ذرا پھیلاؤ، پاکستان میں ہی صرف مسلمان نہیں ہیں، چیچنیا میں بھی ہیں، ترکی میں بھی ہیں، سعودی عرب میں بھی ہیں، بہت ساری جگہ پہ ہیں، یہ سب کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے عقیدہ تمہارا ہی ہے۔ میلاد وہ مناتے ہیں، 11ویں شریف وہ دیتے ہیں، قوالی وہ سنتے ہیں، اولیاء کرام کے فالوور ہیں، اور بہترین علامہ، بہترین ریسرچر، اور اس وقت انہوں نے المنہاج السبی جو لکھ کر ہم پر احسان کیا، آپ کے گھروں کے اندر وہ کتاب ہونی چاہیے۔ تم سے کوئی پوچھے کہ تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، المنہاج السبی نکالیے، قرآن مجید کا بہترین ترجمہ کیا کہ پڑھتے ہوئے تمہیں محسوس ہوگا کہ ہم ایک سٹوری پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بچے انگلش جانتے ہیں، انہوں نے انگلش میں بھی ترجمہ کر دیا۔ 1000 کتابیں شیخ الاسلام نے لکھ دی ہیں، ہمارے بچے کو جس ٹاپک پہ جو چاہیے شیخ الاسلام نے تمہارے لیے چھوڑ دیا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنا دماغ ضرورت بڑھاؤ، اور خصوصی طور پہ آج دعا کرو کہ یہ عظیم ہستیاں ہمارے اندر ہیں،
اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام کو صحت اور تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے کہ جو مشن اور تبلیغ آگے ہماری سر کی آنکھوں سب جماعتیں ہماری سر کے تاج ہیں۔ آج تک طاہر القادری صاحب نے کوئی تقریر کسی جملے کے اندر کسی جماعت کو، ایون کہ دعوت اسلامی کوئی بھی جماعت ہے سفید پگڑیوں والے، کوئی لفظ انہوں نے نہیں بولا، ایون کہ انہوں نے یہ لفظ جملہ میں نے خود سنا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو پگڑیاں پہن کر لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں بڑھ کر آگے ان کے سروں کو میں چوم لوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز اپنے من کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ فیک۔ آپ تھے علامہ سید مختار احمد نعیمی صاحب، اپنے مخصوص انداز میں ہمارے دلوں کو